منہج سے ہٹی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنی طرف سے افراد، اوقات، جگہوں یا کسی دینی چیز کو یا دنیوی چیز کو اپنی طرف سے افضل مانے، اور ایک چیز کو بلا دلیل دوسری چیز سے یا ایک شخص کو بغیر کسی شرعی دلیل کے دوسرے شخص سے افضل مانے۔ اس تعلق سے شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں: لیس من منہج السلف الکلام فی التفضیل دون دلیل وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ بغیر کسی دلیل کے کسی کو کسی سے افضل قرار دینے کی بات کرنا سلف کا منہج نہیں۔ بغیر کسی دلیل کے کسی کو کسی سے افضل قرار دینے کی بات کرنا سلف کا منہج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اور بڑے عظیم فضل والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس میں ہم کو کیا سیکھنا ہے؟ اس میں دو باتیں ہم کو سیکھنی ہیں جو سلف کے منہج سے جڑی ہیں، اور دو باتوں سے بچنا ہے جو اس کے برخلاف ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو فضیلت والا مانیں۔ فضیلت اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ جیسے اپنی طرف سے کسی دن کو افضل ماننا، کہ کہیں کہ فلاں دن یہ چیز ہوئی تھی لہٰذا یہ دن افضل ہے، فلاں ولی فلاں دن پیدا ہوئے تو اب اس دن کو افضل مانا جائے، اس کی خصوصیت مانی جائے عام دنوں کے مقابلے میں۔ یا کوئی فلاں جگہ ہے، وہاں فلاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے تو باقی جگہوں پر وہ جگہ کیا ہو گئی؟ فضیلت والی ہو گئی، اپنی طرف سے اس نے بنا لیا۔ تو اپنی طرف سے کسی شخص کو کہ فلاں خاندان کا ہے، یہ ولی کا بیٹا ہے، فلاں اللہ والے تھے، یہ کیا ہے؟ ان کا بیٹا ہے، تو یہ باقی گاؤں والوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو اپنی طرف سے کسی شخص کو، کسی جگہ کو یا کسی وقت کو افضل ماننا دوسری چیزوں سے، اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جس کو چاہیں افضل مانیں، ہم جس کو چاہے افضل مانیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ بلکہ فضیلت اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو فضیلت دینے والا اللہ ہے، بندوں کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو بھی کسی سے افضل بنا دیں، نہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے لیکن جب دلیل اگر کسی چیز کی ہے کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں جگہ سے افضل ہے، فلاں وقت سے افضل ہے، تو اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ سارے اوقات برابر نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات کی فضیلت رکھی ہے، جیسے رمضان کا آخری عشرہ، اس کی عبادت کی خاص فضیلت ہے، یا جمعہ کا دن، اس کی خاص فضیلت ہے باقی دنوں کے مقابلے میں، یا اسی طرح سے جگہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ان کی خصوصی فضیلت ہے، یا اشخاص و افراد میں
صحابہ کی دیگر امت پر یا رسولوں کی نبیوں پر، نبیوں کی اولیاء پر اور باقی سارے بندوں پر ان کی فضیلت ہے، اس کی دلیلیں ہمارے پاس ہیں۔ اور نبیوں میں بھی ایک نبی دوسرے سے افضل ہے، سب کے سب مرتبے میں برابر نہیں ہے۔ تو جہاں فضیلت بتائی گئی ہے اس فضیلت کو تسلیم کیا جائے، یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، لہٰذا کسی کی کسی پہ کوئی فضیلت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سرخ رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا یہ کہ فضیلت اس کی ہو کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شرف والا کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو تقوی کی بنیاد پر تو فضیلت ہے، لیکن رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اب کوئی بولنا شروع کر دیں آج بھی یہ چیز مصیبت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، یہ پہلے زمانے میں تھا، تبھی تو بیان کرنا پڑا۔ آج بھی گورے کو افضل مانا جاتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ کالوں کے مقابلے میں۔ حبشیوں پر فضیلت مانتے ہیں انگریز اپنی۔ امریکہ میں آپ، یورپ میں آپ دیکھیے، رنگ کی بنیاد پر فضیلت ہے، گورے کالوں سے، حبشیوں سے افضل ہے، یہ ان کا اپنا اعتقاد ہے۔ عربوں کا اپنا اعتقاد تھا، ان کی اپنی سوچ تھی کہ عرب عجم سے افضل ہے، ان کی اپنی سوچ تھی، کہا نہیں ہے فضیلت۔ تو یہ کس نے رد کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ فضیلت کس نے دی تھی؟ سماج نے دی تھی کہ فلاں قوم سے افضل ہے، فلاں علاقے والے دوسروں سے افضل۔ تو یہ کوئی فضیلت اپنی طرف سے ہم طے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے ذات پات کا جو دنیا بھر میں یا ہمارے اپنے ملک میں کس نے دیا یہ کہ ایک نسل کو، ایک قوم کو، ایک علاقے والوں کو ادنا اور دوسروں کو اعلیٰ مان لینا۔ تو یہ ہمیشہ سے انسان استحصال ایک دوسرے کا کرتے آیا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو دلیل ہے اس کی بنیاد پر فضیلت ہوگی۔ سماج کو اختیار نہیں کہ اپنے طور پر کسی بھی جگہ کو، کسی بھی چیز کو اور کسی بھی عمل کو اور کسی بھی فرد کو افضل مان لے، نہیں، دلیل چاہیے، شرعی دلیل چاہیے، اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں رسولوں کے بارے میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہے۔ اس میں اللہ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ رسولوں میں کیا ہے؟ بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہاں اللہ کے ہاں فضیلت ہے، ایک دوسرے سے افضل ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ بتائے تو تسلیم کریں گے، اپنی طرف سے ہم کر سکتے نہیں۔ قاعدہ یاد رکھنے کا یہ ہے، اکثر بدعات آتی کہاں سے ہے؟ اسی تفضیل کی وجہ سے آتی ہے۔ فلاں بابا کی قبر کے پاس دعا کیے نا قبول ہوتی، کیوں؟ وہ جگہ بہت زبردست ہے۔ تو اب باقی جگہوں پر اس نے کیا کیا؟ اس کو اپنی طرف سے فضیلت دے دی کہ قبر کی مٹی جو ہے فلاں بزرگ کی، اس میں شفا ہے، باقی مٹی کے مقابلے میں مٹی زیادہ اچھی ہے۔ وہ دوائی جو قبر پر رکھی جائے اس میں کیا آ جاتی ہے؟ شفا آ جاتی ہے۔ تو اپنی طرف سے تفضیل کسی جگہ، کسی وقت، کسی شخص، کسی علاقے، کسی نسل کو فضیلت اپنی طرف سے دینا، یہ کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں افادیت ہو سکتی ہے، کوئی آدمی کہہ سکتا بھائی اس دوا کو بھی میں نے چیک کیا، اس دوا کو بھی اس سے جلدی فائدہ مجھ کو ہوا، وہ تجربے کی بنیاد پر بول سکتا ہے، لیکن افضل ہے شرعی فضیلت نہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ رسولوں میں فضیلت ہے، بعض رسول بعض سے افضل ہیں۔ نبی اکرم، اب تفصیلی فضیلت ہم کو نہیں بتائی گئی
کہ ہر رسول سے دوسرا کون افضل ہے اور کون کم ہے، ہم کو نہیں بتایا گیا، ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر تمام نبیوں رسولوں پر یہ ہم کو معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن ولد آدم کا، آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا، سید رہوں گا، ولا فخر، اور میں بطور فخر بیان نہیں کر رہا ہوں، میں فخر کی بنیاد پر نہیں بول رہا ہوں. وبیدی لواء الحمد ولا فخر، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لواء، کوئی بھی نبی ہو، چاہے آدم علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو، وہ میرے جھنڈے تلے ہوگا، میرے جھنڈے تلے ہوگا. اب یہاں کیا بتائے گی کس کی فضیلت ہے؟ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سارے نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے، میں سارے بنی آدم کا سردار ہوں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ نص ہے، یہ دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے. بلا دلیل آدمی بول سکتا ہے نہیں، اور دلیل ہے تو اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا ہے. بعض لوگوں نے، یعنی دونوں مصیبتیں ہی ہیں، ثابت شدہ فضیلت کا انکار کرنا اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے عقل کے قاعدوں کی بنیاد پر، اور بلا دلیل کسی بھی چیز کو اپنی عقل سے افضل بنا لینا. یہ دونوں غلط راستے ہیں. صحیح راستہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے ہم فضیلت کسی چیز کی مقرر نہ کریں، ایک کو دوسرے سے افضل نہ بتائیں، لیکن جب دلیل آ جائے تو پھر کیا کریں؟ اس کو قبول کریں. جیسے کوئی آدمی کہے کہ سورہ یاسین پورے قرآن کی سب سے بہترین اور سب سے عظمت والی سورت ہے. بلا شبہ پورا قرآن عظمت والا ہے، لیکن اب اس نے جو یہ بتایا ساری صورتوں میں سب سے افضل صورت کون سی ہے؟ سورہ یاسین. کیوں؟ بولے مرتے وقت پڑھتے نا، روزانہ ہمارے گھر والے پڑھتے ہیں. دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ بلا شبہ سورہ یاسین بہت عظیم الشان صورت ہے. اس کی آیتیں، اس کی باتیں ایمان کو تازہ کرنے والی ہیں. پورا قرآن ایسا ہے، لیکن تو نے اس صورت کو چن کے کہاں سے بتایا کہ سارے قرآن پر اس کی فضیلت ہے، بقیہ صورتوں پر ہے؟ کون سی دلیل تیرے پاس؟ نہیں دلیل. لیکن دلیل ہمارے پاس دوسری ہے. کون سی صورت ہے جو سارے قرآن میں سب سے اعظم سورہ ہے؟ سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے اعظم، سب سے عظیم الشان صورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. آیتوں میں آیت کریمہ، کوئی مر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا 500 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کیا کر دیا؟ کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو پورے گاؤں دیہات کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کھانا اچھا پکواتے ہیں اور سب مل کے کیا پڑھتے ہیں؟ آیت کریمہ. کون سی وہ آیت؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بدعت کرتے ہوئے بولتے ہیں اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. واقعی ظالموں میں سے ہے. تو دین کے اوپر ظلم کر رہا ہے، دین میں ایسی چیز شامل کر رہا ہے جو اس میں نہیں. تو اب کوئی آدمی اس کے اپنے تصور میں ہے کہ آیت کریمہ کیا ہے؟ قرآن کی سب سے عظیم الشان. اس نے کہاں سے لیا؟ ارے اس مچھلی کے پیٹ میں سے کون نکلا تھا اس کے پڑھنے سے؟ یونس علیہ السلام. اور کوئی آیت ہے کیسی؟ تو نے اپنی طرف سے اس کو کیا کیا؟ قرآن اس کی اپنی فضیلت ہے کہ کوئی آدمی مصیبت میں پھنسا اور یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکالتا ہے. اس کی اپنی فضیلت ہے، یہ ہے. لیکن یہ بقیہ آیتوں سے افضل ہے، اس کی دلیل نہیں ہے. تو قرآن کی ساری آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ آیت الکرسی. ڈر رہے ہیں لوگ بولنے کے لیے، دوسرا تو نہیں نکلے گا. ساری آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟